آمین۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے۔ اس کی جو یہ پہلے 10 ایام ہیں، ویسے تو پورے مہینے کی فضیلت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس وقت سے جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، لیکن ان میں سے 4 مہینے محترم معزز ہیں۔ وہ کون سے ہیں 4 مہینے؟ ان میں سے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں اکٹھے ہیں، اور نمبر 4 رجب کا مہینہ۔ تو اس آیت سے ذی الحجہ کے پورے مہینے کی فضیلت ثابت ہوئی ہے، اور خاص کر جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان کی فضیلت خصوصی طور پر احادیث پاک سے اور قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الفجر کی شروع کی آیتیں ہیں، والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ جمہور علماء کے نزدیک، جمہور مفسرین کے نزدیک ولیال عشر 10 راتوں کی قسم سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کوئی چیز نہایتی محترم ہو، معزز ہو، شان والی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت والی راتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں دوسری آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 203، اس میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تم اللہ تعالیٰ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں ان مقررہ دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، ایام تشریق ہیں، یعنی وہ ایام جن میں تکبیر پڑھی جاتی ہے فرض نماز کے بعد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے جو دن ہیں ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے دن وہ ایام العشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ 10 راتوں کی فضیلت بھی ثابت اور 10 دنوں کی فضیلت بھی اس حدیث پاک سے ثابت ہوئی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس مشہور صحابی رسول نبی اسلام کے چچا صاحب بھائی بھی ہیں، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل بھی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اس عمل سے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ نہیں ہے بنسبت ان نیک اعمال کے جو ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں کیے جائیں۔ فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے جواب عنایت فرمایا
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں میں عبادت کرنے سے افضل نہیں ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، میں ہاں صرف اور صرف وہ بندہ، اللہ کا نیک بندہ جو اپنی جان بھی لے کر اپنا مال بھی لے کر راہ خدا میں نکلا، جہاد میں نکلا، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، پھر کوئی بھی چیز واپس لے کر نہ لوٹا، اپنی جان بھی راہ خدا میں قربان کر دی، اپنا مال بھی راہ خدا میں جہاد میں قربان کر دیا۔ ہاں یہ تو ایک ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو جس کا عمل ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے افضل ہو، لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کی، یعنی جو عید تک 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف ابواب الصوم باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر میں ذکر کی گئی ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ کی فضیلت حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یوم عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، اس لیے کہ اس دن جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے، رکن اعظم ہے حج کا، وہ کیا ہے؟ وقوف عرفہ ہے۔ عرفات کے میدان میں کھڑے ہونا ہے، وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے عرفات کے میدان میں۔ وقوف عرفہ ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، اس کی یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس دن کی فضیلت بھی حدیث پاک میں ثابت ہے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں وہ عرفہ کا دن ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ جاری کرتے، سب سے زیادہ جس دن میں، وہ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن۔ عید سے جو ایک دن پہلے ہوتا ہے، ہماری عید سوموار کو ہے، تو آنے والا جو اتوار ہوگا وہ 9 ذی الحجہ آنے والا اتوار۔ اسی طرح اللہ اکبر، حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، بے شک اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں، اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرشتوں تم کہتے تھے کہ اس انسان کو پیدا نہ کرو، کتنے زیادہ لاکھوں انسان عرفات کے میدان میں اللہ کے حضور گڑگڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ فَيَقُولُ مَاذَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب الحج باب فی فضل الحج والعمرہ یوم عرفہ و یوم عرفہ میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو عید والا دن ہے 10 ذی الحجہ، اس کی بھی فضیلت حدیث پاک میں ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، سیدنا عبداللہ بن قرط سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن اللہ کے نزدیک یوم النحر ہے، یعنی قربانی والا دن ہے، عید والا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ فرمایا ثم یوم القر، پھر یوم القر ہے، یوم القر سے مراد عید سے اگلا دن ہے، یعنی 11 ذی الحجہ، یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ تو اب میرے محترم بھائیوں، جب یہ فضیلت والے دن ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، تو ان میں کون کون سے عمل کرنے ہیں؟ تو آئیے ہم حدیث پاک کی روشنی میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے نیک اعمال ہیں جو ہم سب کو ان 10 دنوں میں کرنے چاہیے۔ تو ہمارے پیارے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، کان سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما کاد یقدر علیہ، جب پہلا عشرہ شروع ہوتا تھا اس کا ذوالحجہ کا تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت میں کوشش کرتے، اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا اس عبادت کو مکمل کرنا۔ اور خاص کر ان دنوں میں جس طرح نیک اعمال کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح ان دنوں کے اندر گناہوں سے بھی زیادہ بچنا ہے، گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان دنوں میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، گناہ کر کے، جس نے گناہ کیا وہ اس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہے لیکن گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن، حضور نے فرمایا ان دنوں میں جو نیک عمل ہوتا ہے، کوئی بھی نیک عمل، عید تک جو 10 دن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے جو بھی نیک عمل ان دنوں میں ہو۔ اور پھر تو حضور نے فرمایا تم میرے امتیوں تم یہ کرنا فاکثروا فیہن من التہلیل، تم کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ پڑھنا، کیا پڑھنا؟ لا الہ الا اللہ، تہلیل۔ اور نمبر 2 فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، زیادہ سے زیادہ تم لا الہ الا اللہ پڑھنا ان 10 دنوں میں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا کام یہ کرنا کہ وقت تکبیر، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو۔ اور فرمایا زیادہ سے زیادہ تم تحمید، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، تحمید کہنا، تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا۔ یہ 3 کام زیادہ کرنے ہیں 10 دنوں میں۔ کون کون سے؟ پہلے کرنے کا پھر لا الہ الا اللہ، نمبر 2 اللہ اکبر، نمبر 3 الحمدللہ، کثرت کے ساتھ زیادہ ان اذکار کا زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے جی؟ ورد کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ کے ساتھ تکبیر پڑھتے تھے۔ کون کے سے الفاظ کے ساتھ جو مشہور ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے۔ جیسے حدیث پاک میں نا کثرت کے ساتھ تکبیر کے اللہ اکبر، تو یہ تکبیر حضرت عبداللہ بن عمر پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں جو تکبیر کے دن ہیں، ایام تشریق بھی انہیں کہتے ہیں اور تکبیر کے دن بھی کہتے ہیں، تو وہ کون کون سے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ تو 9 ذی الحجہ کس دن ہے اس سال 2024 میں؟ اتوار والے دن۔ 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے نا، تو 9 ذی الحجہ کی اتوار والا دن ہے۔ اتوار کو فجر کی نماز کے بعد تکبیر شروع ہوگی، تو سوموار کو 10 ذی الحجہ ہے، اور منگل کو 11 ذی الحجہ ہے، اور بدھ کو 12 ذی الحجہ ہے، اور جمعرات کو 13 ذی الحجہ ہے۔ یعنی جمعرات کی عصر کی نماز تک تکبیر پڑھنی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کے لیے اونچی آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے تکبیر کہنا واجب اور ضروری ہے۔ ایک دفعہ واجب ہے، بعضوں 3 دفعہ پڑھ، 3 دفعہ واجب نہیں ہے، ایک دفعہ تکبیر پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد کیا ہے جی؟ واجب اور ضروری ہے، اور مردوں کے لیے اونچی آواز سے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں پھر بھی پڑھنی ہے، جماعت اگر خدا نخواستہ رہ گئی ہے اپنی نماز پڑھتے ہیں تو پھر بھی تکبیر کیا ہے جی؟ پڑھنا ضروری ہے، خود بھی پڑھنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے، اپنی بچیوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی، ان کو بھی بتانا ہے کہ اس تکبیر کا اہتمام کریں، یعنی یاد رکھیں، آپ کو بتا دیے ہیں۔ اسی طرح ایک اور
مستحب عمل ہے وہ یہ ہے، پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ حضور کا فرمان ہے اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1977، کتاب الاضاحی، باب نهی من دخل علیہ عشر ذی الحجہ وهو مرید التضحیہ ان یاخذ من شعرہ واظفارہ شیئا، میں یہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھے، اس کا چاند دیکھے، ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو وہ کیا کرے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، سر وغیرہ کے بال بھی، نظر ناف بال اور سر و بغلوں کے بال، اور اسی طرح ناخن یہ نہ کاٹے اس وقت کا جب تک قربانی نہ کر لے، تو قربانی ہو جائے پھر کاٹے۔ اس میں حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے، جس میں حاجیوں کے لیے منع ہے یہ لوگ بھی نہ کریں تاکہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، اللہ ان پہ بھی کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر بھی کرم فرمائے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب کا مطلب ہے کریں گے تو ثواب ملے گا، کرنا چاہیے، جو یہ قربانی ہے نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر روزے کا عمل ہے عرفہ والے دن 9 ذی الحجہ، ویسے تو 10 کے 10 دنوں میں روزہ رکھنا افضل ہے، اس لیے کوئی بھی عبادت کرے وہ افضل ہے، روزہ ہو، صدقہ ہو، نماز ہو، نفل نماز ہو، سب افضل ہے، لیکن خاص کر جو 9 ذی الحجہ ہے اس والے دن روزے کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضور کا فرمان ہے، ابھی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ نبی مسلم شریف حدیث نمبر 1162، کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاث ایام من کل شہر وصوم یوم عرفہ وعاشوراء والاثنین والخمیس میں یہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے۔ اس میں حضور نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے جو بھی میرا امتی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا۔ 9 ذی الحجہ کون سے دن آ رہے؟ کون سے دن آ رہے؟ اتوار والے دن۔ 10 ذی الحجہ عید ہے، 25 سوموار والے دن، 9 ذی الحجہ اتوار والا دن آ رہا ہے۔ جو بھی اس 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا یوم عرفہ کا، تو حضور نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ 1 سال کے نہیں بلکہ 2 سال کے اس کے گناہ معاف فرمائے، 2 سال کے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف فرمائے روزہ رکھنے ہی سے، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کی۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میرے محترم بھائیوں، یہ ذی الحجہ کے متعلق فضائل تھے، اور جو 10 ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ان کے فضائل اور مناقب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ان میں ہر عبادت بنسبت دوسرے دنوں کے افضل ہے، اور رات میں بھی اور دن میں بھی کوئی بھی آپ عبادت کریں وہ افضل ہے۔ خاص کر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔